بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیلری ریپر کے کویشچن آنسر حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کویشچن ہے واٹ از دا تھیم، یعنی مرکزی خیال کیا ہے آف دا پوئم نظم کا دا سیلری ریپر۔ ٹھیک ہے، سیلری ریپر یعنی سیلری میں سے تنہا کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر تنہا لکھا ہوا ہے۔ ریپر کہتے ہیں فصل کاٹنے والی، یعنی فصل کاٹنے والی لڑکی ایک جو نظم ہے، لڑکی کی جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال یا تھیم کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دا تھیم آف دا پوئم، اس کا مرکزی خیال کس کا، سیلری ریپر کا یہ ہے از دا اوور لاسٹنگ بیوٹی آف نیچر، جو مطلب کہ اوور لاسٹنگ بھرپور بیوٹی خوبصورت آف نیچر، قدرت کی بھرپور خوبصورتی ہے یا مکمل۔ دا پوائٹ از مچ امپریسڈ، جو شاعر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، بائی دا بیوٹیفل خوبصورت اینڈ سویٹ سانگ، اور خوبصورت گیت آف دا گرل، اس لڑکی کا جو کہ ورکنگ آل الون ان دا فیلڈ، جو کہ کھیت میں اکیلی کام کر رہی ہوتی ہے، ود آؤٹ نوٹسنگ، بغیر کسی کو دیکھے، دیٹ سم ون، کہ کوئی بغیر اسے یہ نوٹس کیے، یعنی کہ بغیر یہ غور کیے کہ کوئی ایک از واچنگ دیکھ رہا ہے، اینڈ ہیئرنگ سن رہا ہے، ہر سورفل سانگ، اس کا افسردہ گیت۔ صحیح، امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو ضرور نوٹ کرنا ہے۔ صحیح ہے، تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ ڈز ورڈس ورتھ، اس نظم کو لکھنے والے کا نام، پوائٹ کا نام ہے ورڈس ورتھ، ڈسکرائب بیان کرتا ہے دا سانگ آف دا سیلری ریپر، سیلری ریپر جو کہ نظم ہے اس کو وہ کیسے بیان کرتا ہے؟ تو ورڈس ورتھ یعنی سیلری ریپر کو گانے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے دا ورڈس ورتھ سیز، کہتا ہے دیٹ دا سیلری ریپرز سانگ، جو اس مطلب کہ جو فصل کرنے والی لڑکی کا سانگ ہوتا ہے، از سویٹ، خوبصورت ہوتا ہے، سارفل، افسردہ ہوتا ہے، اینڈ میلوڈیس، میلوڈیس کا معنی ہوتا ہے سریلا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے دا سانگ از ویری تھرلنگ، ٹھیک ہے، اس کا جو سانگ ہوتا ہے بہت دلچسپ ہوتا ہے، ون بٹ ان آ لینگویج، اس کی جو زبان ہوتی ہے وچ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل، اس کی جو زبان ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ فار دا پوائٹ، شاعر کو، اٹس ناٹ آر پینفل، یہ دردناک، اٹس نوٹس آر پینفل اینڈ سیمز، اسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، پینفل، دردناک یعنی کہ درد والا، اینڈ سیمز دکھائی دیتا ہے، ٹو دا اباؤٹ سم اولڈ بیٹلس، جیسے لگتا ہے جیسے کہ یہ پچھلے کچھ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے، اور سم نیچرل پینس اور لاسز، یا کوئی ان کے قدرتی کوئی انہیں دکھ ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے، یا اس نے کوئی چیز کھوئی ہوتی ہے، اس کے متعلق مطلب کہ یہ گیت ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا پوائٹس فیلنگ، شاعر کے کیا خیالات ہوتے ہیں اباؤٹ دا سانگ، اس جو وہ لڑکی گا رہی ہوتی ہے، ایز ایکسپریسڈ، جیسے بیان کرتا ہے ان دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم۔ اس قسم کے سوال اکثر آتے نہیں ہیں، کیونکہ جب فرسٹ اسٹینزا، تھرڈ اسٹینزا، فورتھ اسٹینزا اس طرح کے آ جائے وہ پیپر میں نہیں آتے، لیکن آپ نے ضرور اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہرگز نہیں آتے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، اور ویسے بھی آپ کے مضمون کا حصہ ہے تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ بھی اس کا آنسر یہ ہے کہ دا پوائٹ ایکسپریسز، شاعر واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اس فیلنگ، اپنے احساسات کو اباؤٹ دا سانگ، اس سانگ کے متعلق، اس گیت کے متعلق، ان سیکنڈ اسٹینزا، جو کہ سیکنڈ اسٹینزا میں ہے، اینڈ سیز، اور کہتا ہے دیٹ دا سانگ از ویری سویٹ اینڈ تھرلنگ ون، ٹھیک ہے، وہی پیچھے والی بات، اٹ از سویٹر دین دا نائٹ اینگلز سانگ، یہ بلبل سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، دیٹ شی سنگس ٹو دا ویری بینڈ، جیسے کہ کوئی ایسے گاتا ہے جیسے وہ گا رہی ہوتی ہے، دا ویری بینڈس آف عربس ٹریولرس، ویری کہتے ہیں تھکے ہوئے بینڈس اس مسافر کو، آف دا ٹریولر، جو عرب کے جو مسافر ہوتے ہیں، ٹو میک دیم ہیپی، انہیں خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ اس بلبل سے بھی پیارے ہوتے ہیں، جو ایک عرب کے صحراؤں میں مسافر لوگ آتے ہیں اور ان کی تھکان دور کرنے کے لیے جو بلبل گیت گاتے ہیں اس سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آگے دس سانگ از سو تھرلنگ دیٹ، اچھا تھرلنگ بار بار لفظ آ رہا ہے، اس کا معنی نوٹ کر لیں۔ اگر اس کا لفظی معنی دیکھا جائے تو ہوتا ہے سنسنی خیز، عجیب قسم کا، ٹھیک ہے، دیٹ ایون آ کوکو برڈز، یعنی کہ حتیٰ کہ جو کوکو برڈز ہوتا ہے، کوئل وغیرہ، نیور چانٹیڈ، چانٹ گانا کہتے ہیں، گانے کہتے ہیں، نہیں گا سکتی، سچ آ سویٹ سانگ، اس طرح کا پیارا گیت، ان اسپرنگ ٹائم، جو کہ موسم بہار میں، ٹو بریک دا سائلنس آف سیز، جو کہ توڑتا ہے، کیا بریک معنی توڑنا، سائلنس خاموشی آف دا
سی کہتے ہیں سمندروں کو. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ڈسکرائب ان یور اون ورڈ دا ویژول امیج ڈپکٹیڈ ان دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوائمز. ٹھیک ہے, ڈپکٹیڈ کا معنی ہوتا ہے دکھایا گیا. صحیح ہے. ان دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوائم, نظم کے پہلے حصے میں یا پہلے اسٹینزا میں یا پہلے بند میں. صحیح ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے دا پوئٹ ہیز میڈ وائڈ یوز آف امیج. تو شاعر جو ہے نا اس کا مطلب وسیع امیج ڈرا کرتا ہے, کھینچتا ہے, بناتا ہے. ان دا فرسٹ اسٹینزا, پہلے بند میں اسٹینزا میں. وی ہیو بین میڈ پرسیو دا ویژول امیج لائک اے گرل ریپنگ اے لون. ٹھیک ہے, جیسے فصل کاٹنے والی لڑکی اکیلے گا رہی ہو ان دا فیلڈ, کھیت میں. اور شی از کٹنگ. ٹھیک ہے نا, شی از کٹنگ, یہاں پر میرے خیال میں نہیں آتا یہ کامہ. صحیح ہے. فل اسٹاپ, یہ سوری اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیش. صحیح ہے, یہاں پر ڈیش نہیں آتا. کٹنگ وہ کاٹ رہی ہوتی ہے, دا کراپ فصل کو. بینڈنگ پھر ان کو کیا کر رہی ہوتے ہیں, بینڈ کر رہی ہوتے ہیں یعنی گھٹنے بنا رہی ہوتی ہے. اینڈ میکنگ بنڈلس. ٹھیک ہے نا, بینڈنگ اور میکنگ بنڈلس ایک ہی چیز ہے آف دا ریپڈ کراپ. صحیح ہے, کاٹی ہوئی فصل کو کیا کرتی ہے, پھر ان کے بنڈل بناتی ہیں, ان کے بینڈ کرتی ہے, باندھتی ہے ان کو. دا ڈیپ ویلی سیمز فل آف سویٹ وائس آف دا گرل. جو پوری وادی ہوتی ہے, ڈیپ گہری وادی. سیمز فل دکھائی دیتی ہے, فل آف دا سویٹ وائس آف دا گرل, یعنی کہ اس لڑکی کی میٹھی آواز, پیاری آواز سے بھر جاتی ہے وہ پوری وادی. صحیح ہے. اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے, یعنی کہ یہاں پر کیا استعمال ہو گئی ہے, کون سی شاعری اصطلاح یہاں پر استعمال ہو گئی ہے. یہاں پر ہائپربول جسے کہتے ہیں. صحیح ہے نا, وہ والی اصطلاح یہاں پر استعمال ہوئی ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ ہے گیو دا ایگزامپل آف ایلیٹریشن فرام دا سالٹ ریپر. مثال سے واضح کریں کہ ایلیٹریشن یعنی کہ سالٹ ریپر میں ایلیٹریشن کہاں پر استعمال. ایلیٹریشن کا کیا معنی ہے, ایلیٹریشن کا معنی ہوتا ہے ریپیٹیشن. مطلب ایک لائن میں ایسے الفاظ جن کا پہلا لیٹر ایک جیسا ہو, ایک ہی ہو, یعنی اگر اے ہے تو دوسرا یا تیسرے ورڈ میں پھر اے استعمال, یعنی کہ ورڈ میں شروع میں آیا ہو. صحیح ہے. ریپیٹیشن یعنی کہ ورڈ کا پہلا لیٹر بار بار دہرایا گیا ہو, اس کو کہتے ہیں ریپیٹیشن یا ایلیٹریشن. صحیح ہے. تو ایلیٹریشن از دا آنسر اس کا یہ ہے, ایلیٹریشن از دا ریپیٹیشن آف کانسوننٹ لیٹر. صحیح ہے, کانسوننٹ ساؤنڈز ان اے پوئٹک لائنس. صحیح ہے نا, کانسوننٹ ساؤنڈ ہے, اس کو واول ساؤنڈ نہیں ہے, کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. ان اے پوئٹک لائنس, شاعری لائن میں. ان کوئک سکسیشن. اچھا, دیر از ایلیٹریشن ان دا فورتھ اسٹینزا. فورتھ اسٹینزا میں کون سی ایلیٹریشن استعمال ہوئی ہے, فار ایگزامپل پرہیپس دا پلینٹیو نمبرس. ٹھیک ہے نا, پی اور یہاں پر بھی پی یہاں پر, اینڈ آگے ہے اینڈ ان دا سیکنڈ اسٹینزاز پھر نو نائٹنگل, یہاں پر نو پھر این سے. صحیح ہے. تو این یہاں پر پی استعمال ہوا, یہاں پر این استعمال ہوا. یہ کیا ہو گئی ایلیٹریشن, یعنی کہ دو بار تو سیکنڈ اسٹینزا میں بھی استعمال ہوئی ہے اور فورتھ اسٹینزا میں بھی استعمال ہوئی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر آپ اس کا حوالہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام میں یہ دو جگہ پر ایلیٹریشن استعمال ہوئی ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہمارا 6 کویشچن ہے ایز یو ریڈ. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے دا تھرڈ اسٹینزا. اس قسم کے میں نے آپ کو بتایا کہ سوال بہت کم آتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. دا تھرڈ اسٹینزا, تیسرے اسٹینزا میں اب دا سالٹری ریپر جو کہ فصل کاٹنے والی اکیلی لڑکی, اس کے متعلق ہے وٹ پکچرز آف دا سچویشن ڈو یو میک ان یور مائنڈ. یعنی کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس قسم کے حالات آپ اس کی سچویشن میں آپ کیا سوچتے ہیں, اس صورتحال کی کیا تصویر بنتی ہے آپ کے خیال میں. صحیح ہے. تو اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے آفٹر ریڈنگ دا تھرڈ اسٹینزا. تیسرا جو پیراگراف یا اسٹینزا پڑھ کر ہمارے وی کم ٹو نو, جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے دیٹ دا پوائٹ جو کہ شاعر اینڈ ہیز سسٹر, اس کی بہن, آر ٹو مچ ایکسائٹیڈ ٹو ہیئر دا سانگ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ نظم لکھ رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ساتھ تھی. ہر دا سانگ اینڈ انڈرسٹینڈ, اور سمجھتے ہیں اٹس میننگ, اس کے معنی کو, اینڈ میسج, اور میسج دیتے ہیں. دا پوائٹ سیز, شاعر کہتے ہیں دیٹ دا سانگ سیم ٹو بی اباؤٹ این ہیپی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سانگ تھا یہ انہیپی تھا, ناخوشگوار تھا, مطلب کہ یہ ہیپی والا نہیں تھا. ہیپننگ آف دا پاسٹ ایج, اور جو کہ کچھ ہوا تھا پاسٹ میں, آر یا اباؤٹ سیم ٹریجک میٹر آف اولڈ بیٹل. ایسا لگتا تھا کہ وہ دکھ والا تھا, یعنی کہ اس میں اداسی والا سانگ نظر آ رہا تھا, حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اداسی والا گیت ہو, یعنی جیسے کہ کوئی پچھلا زمانے میں کوئی جنگ ہوئی ہو یا کوئی ان کے ساتھ غلط, مطلب کہ کچھ غلط ہوا ہو, تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس حالات, اس سچویشن کو اپنے گیت میں وہ بیان کر رہی ہے, ایسا لگتا تھا. اچھا, آگے ہے دا پوائٹ اینڈ شاعر اینڈ ہیز سسٹر, اس کی بہن, ہیو اسٹاپ, رک جاتے ہیں, ٹو لیزن, سننے کے لیے, ٹو دا میوزک
ٹو دا میوزک، اس میوزک کو، موسیقی کو، آف دا سانگ، اس سانگ کی، بٹ آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے. دے آر سائلنٹلی واچنگ دا سنگنگ گرل، وہ بس آرام سے ان کو سنتے رہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ایکسپلین دا لاسٹ اسٹینزا آف دا پوئم دا سالٹری ریپر ان یور اون ورڈ، آخری اسٹینزا کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. اچھا آنسر اس کا یہ ہے دا پوائٹ ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، شاعر اس کے دا تھیم، اس کے مرکزی خیال کو نہیں سمجھ سکتا، آف دا سانگ، اس سانگ کے، التو اگرچہ ہی اسٹاپڈ، احتیار وہاں پر رک جاتا ہے، واچڈ ہر ورکنگ، اس کے کام کو دیکھتا رہتا ہے، اینڈ سنگنگ دا سویٹ سانگ، اور سنتا رہتا ہے اس کے سانگ کو، گیت کو. دا گرل واز سنگنگ، لڑکی گا رہی ہوتی ہے، اٹ اینڈ ہی لیزن ٹو ٹل ہیز سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے، اس وقت تک سنتا ہے جب انہیں مطمئن نہیں ہو جاتا. آگے ہے ہی دین لیفٹ، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جگہ کو، دا پلیس، اس جگہ کو، اینڈ کلائم، چڑھ جاتا ہے، اپ دا ماؤنٹین، اس پہاڑی کے اوپر. دا وائس آف دا گرل، اس لڑکی کی جو آواز تھی، واز نو لانگر آڈیبل، بٹ مطلب کہ ایسے اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پر بھی سن سکتا، بٹ دا میوزک آف دا سانگ، لیکن اس لڑکی کا جو میوزک ہوتا ہے، واز ان ہز مائنڈ، اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اینڈ ہی کوڈ انجوائے اٹ لانگ آفٹر اٹ واز ناٹ ہرڈ، حالانکہ سنائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے اپنے مائنڈ میں. نیکسٹ پہ چلتے ہیں، ہمارا لاسٹ کویشچن ہے واٹ از دا ڈومیننٹ تھیمز، ٹھیک ہے، ڈومیننٹ جو کہ مطلب کہ ایسا سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ سامنے آنے والا جو تھیم ہے، یعنی کہ آپ کو بالکل لگتا ہے کہ یہیں تو اس کا مطلب کہ کیا بن سکتا ہے، تھیم بن سکتا ہے، تو وہ ڈومیننٹ، ویسے غالب لفظی معنی کہتے ہیں. آف دا پوئم، نظم کا، کون سی نظم کا، سالٹری ریپر کا، آپ کو کون سا تھیم غالب لگتا ہے اس نظم میں، دا سالٹری ریپر کا، تو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. صحیح ہے یا کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے دا ڈومیننٹ تھیم از دا اوور لاسٹنگ بیوٹی. یہیں پہلے کویشچن کی طرف، یہ اگر آپ فرسٹ والا کویشچن یاد کر رہے ہیں تو فرسٹ اور لاسٹ والا کویشچن ایک جیسا ہے، ان دونوں کا آنسر بھی ایک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امکان بھی اس کے زیادہ ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی مطلب کہ پیپر بنانے والے کو آسانی ہوتی ہے، تو ان دونوں کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، ضرور یاد کرنا ہے. دا ڈومیننٹ تھیم از دا اوور لاسٹنگ، بھرپور، بیوٹی، خوبصورتی، اینڈ دا پاور آف امیجنیشن، ٹھیک ہے، پاور آف امیجنیشن، جو پوائٹ سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طاقت، امیجنیشن سوچ کی طاقت، اینڈ دا بیوٹی آف نیچر، اور قدرت کی خوبصورتی، اینڈ دا سویٹ سانگ مچ امپریسز، اس کا جو میٹھا یا پیارا سانگ ہوتا ہے بہت زیادہ امپریس کرتا ہے دا پوائٹ، شاعر کو، اینڈ اٹس میوزک از فلی پریزروڈ ان ہز مائنڈ، اس کے مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ میوزک، اس کی موسیقی اس کے دماغ میں گھر کر جاتی ہے، بٹ ہی فیلز دا پینگ آف ریگریٹ دیٹ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، لیکن پھر وہ تھوڑا سا مطلب کہ اچھا محسوس نہیں کرتا جب انہیں سمجھ نہیں آتی. دا سبجیکٹ آف دا سانگ، مطلب اس سانگ کو نہیں سمجھ سکتا، اینڈ لیفٹ دا پلیس انویلنگلی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ود دا میلوڈی اسٹل ٹنکلنگ ان ہز میموری. صحیح ہے، پھر وہ اس کو دماغ میں کیا کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے. صحیح ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.